ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت کریمہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ کریم آقا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد اس میں بیان فرمایا گیا ہے کہ بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یعنی ہم نے جینا بھی اسی کی رضا کی خاطر ہے اور مرنا بھی اسی کی رضا کی خاطر ہے۔ آپ نے ہرن کو دیکھا ہوگا، وہ چوکڑیاں بھر کے تیز تیز دوڑتا ہے۔ ایک تو چوکڑیاں بھرتا ہے جس کو کہتے ہیں جمپ لگا کے چلنا، اور تیز دوڑتا ہے۔ تو کسی دانا کا قول ہے کہ انسان کا غلط راستے پر ہرن کی طرح چوکڑیاں بھر کے اور تیز رفتار سے دوڑنے سے بہتر ہے کہ انسان صحیح راستے پر کچھوے کی چال کی طرح چلے۔ انسان صحیح سمت میں چلے، خواہ اس کو کچھوے کی چال چلنا پڑے، کچھوے جیسی رفتار اختیار کرنی پڑے، وہ رفتار بہتر ہے اس رفتار سے جس میں انسان ہرن کی طرح چوکڑیاں تو بھرے، ہرن کی طرح تیز تو دوڑے، مگر اس کی سمت صحیح نہ ہو، سمت کا صحیح تعین کرے۔ پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے شاگردوں کو اکثر 3 باتوں کی وصیت فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے بیٹا زندگی میں کامیابی تمہاری 3 چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ کتنی چیزوں کے ساتھ؟ 3 چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا کہ زندگی کا ایسا مقصد متعین کریں کہ جس کے بعد تمہیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ پہلی کامیابی اس میں ہے، زندگی کا ایسا مقصد متعین کریں جس کے بعد آپ کو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور دوسرے نمبر پر پھر اس مقصد کے حصول کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے آپ تیار رہیں۔ پھر اس مقصد حصول مقصد میں جان بھی جانی پڑے تو پھر اس کی بھی پرواہ نہ کریں۔ حصول مقصد کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے آپ تیار رہیں۔ تیسرے نمبر پر فرماتے پھر ایسا رہنما تلاش کریں کہ جو آپ کی صحیح رہنمائی کرے، جو آپ کی صحیح رہنمائی کرے۔ یہ 3 چیزیں کامیابی کے لیے۔ پھر فرماتے پہلی 2 چیزوں کا تعلق تمہاری ذات سے ہے اور تیسری چیز کا تعلق وہ میرے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ کہتے تھے پہلی 2 چیزیں کیا تھی؟ پہلی کیا تھی؟ زندگی کا ایسا مقصد متعین کریں جس کے بعد کسی چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے آپ کو۔ یہ پہلا مقصد، اس میں کامیابی ہے۔ یعنی آپ نے مدرس بننا ہے، آپ نے مبلغ بننا ہے، آپ نے مصنف بننا ہے، آپ نے جو ہے امام بننا ہے، جو بھی دین کی ڈیوٹی ہے، پہلے آپ اپنا مقصد متعین کریں، پھر اس میں پوری طرح محنت کریں اور اس میں کامیاب لوگوں کو دیکھیں کہ اس راہ میں کامیاب کون سے لوگ تھے، ان کی زندگی کو دیکھیں کیسے انہوں نے کامیابیاں پائیں۔ پہلے اپنی زندگی کا مقصد متعین کریں، پھر ایسا مقصد ہو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، کوئی کیا کر رہا ہے مجھے اس سے غرض نہیں، کوئی آپ کو کوئی دوسرا مشورہ دے پھر آپ کا ذہن ہی نہ جائے اس طرف۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا اس مقصد کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہیں۔ پھر قربانیاں، کیونکہ مقصد جو ہے، کامیابی جو ہے، مشن قربانیاں مانگتا ہے، پھر ان قربانیوں کے لیے اپنے آپ کو ہر طرح سے تیار رکھیں۔ حالات ہر طرح سے آ سکتے، پھر اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ یہ 2 چیزیں فرمایا بیٹا آپ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، تیسری جو رہنمائی ہے وہ میں بیٹھا ہوں، مجھ سے پوچھے۔
وہ رہنمائی میں کروں گا تمہاری. یہ آپ پیر کرم شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے. اس لیے زندگی کا مقصد صحیح متعین کریں، پھر اس کے لیے ہر طرح کی قربانیوں کے لیے تیار رہیں. اور زندگی کا مقصد اس آیت سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہو سکتا. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہے. ہم نے جینا بھی اسی کی خاطر ہے، ہم نے مرنا بھی اسی کی خاطر ہے. اسی کو اپنا مقصد زندگی بنائیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں. یہ ڈھلتی چاندنی پہر دوپہر کی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.